جس میں میں بخشش کرتا ہوں۔ یوں نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے اس وقت میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر تو وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ چیز اعلیٰ اور مرفع ہو جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اللہ رب العزت نے تعارف جو کروایا وہ قرآن کے ساتھ کروایا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ سب اللہ رب العزت خود فرما بھی رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، لیکن اس کے بعد پھر سوال کریں کہ تم جانتے ہی کیا ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ تو اس کی چھوٹی ایک فضیلت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی اور کیا فضیلتیں ہیں؟ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کئی مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ کس انداز میں کہ اگر انسان اس ایک رات کو پا لے تو اس کی کئی مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل عبادت ہوگی۔ اگر وہ ایک نماز پڑھتا ہے تو کئی مہینوں کی رات کی عبادت اور نوافل سے زیادہ اعلیٰ ہوگی، جس کے اندر اللہ رب العزت ہر عمل کے ثواب کو اور اس رات کی خود فضیلت کو ایک مہینوں سے اور کئی مہینوں سے زیادہ افضل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا یہ وہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین بھی ساتھ آتے ہیں، اور جبرائیل امین جب آتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت لے کر سب سے پہلے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اور بیت اللہ شریف جانے کے بعد اس بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر ایک سبز رنگ کا جھنڈا گاڑتے ہیں، اور وہاں پر فرشتوں کو کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور دیکھو جہاں کہیں بھی کوئی بھی شخص، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، جس انداز میں اللہ کی کسی بھی عبادت میں لگا ہوا ہے اس کو تمام امور کی سلامتی دے دو۔ تمام امور کی سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اپنی جان کی سلامتی چاہ رہا ہے، کوئی اپنے مال کی سلامتی چاہ رہا ہے، کوئی اپنے ایمان کی سلامتی چاہ رہا ہے، ہر ایک کی ترجیحات تبدیل، ہر ایک کی نظر تبدیل، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں تم آج اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، تم آج اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ایمان کی بھی سلامتی تمہیں دے دے گا، تمہارے مال کی سلامتی بھی تمہیں دے دے گا، تمہاری جان کی سلامتی بھی تمہیں دے دے گا، اور جس چیز کی تم سلامتی چاہ رہے ہوگے ان تمام چیزوں کی تمہیں سلامتی دے دی جائے گی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ من کل امر سلام کا مطلب کیا ہے؟ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ آج جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت میں ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو سلام آ رہا ہے، اور یہ سلامتی کا پیغام ہے، ہر ایک چیز کی سلامتی اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ رات جو ہے یہ کب تک رات ہے؟ مغرب کی نماز سے شروع ہو کر فجر کی نماز تک رہتی ہے، اور یہ اتنے تمام عرصے کے اندر پورے وقت کے اندر اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے اللہ رب العزت تمام اس کے انعامات کو اس پر پورا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی مشہور دعا ہے جو جبرائیل امین نے مانگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا، وہ یہ دعا تھی کہ ہلاکت اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی پائے لیکن پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کے اوپر اللہ رب العزت نے مغفرت کے فیصلے فرمانے کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص رات کی تراویح پڑھے گا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔
فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ جو لیلۃ القدر میں اٹھے گا عبادت کرے گا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ ہر ایک عمل کے اوپر اللہ رب العزت نے مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ اب بھی اگر کوئی انسان غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے اور یہ پروانہ حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، کچھ طاق راتیں رہ گئی ہیں، ممکن ہے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہو، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ لیلۃ القدر کو کسی انداز میں پانا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تعیین کیوں نہیں ہوئی، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ لیلۃ القدر کی تعیین اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ جس طرح مجھے لیلۃ القدر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ رات کو میں سجدہ کروں گا اور جب سجدہ کر کے اٹھوں گا میرے پیشانی کے اوپر کیچڑ لگ جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سجدہ کیا اور مسجد کچی تھی، بارش ہوئی اور اوپر سے گارا ٹپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگ گیا اور اس سے لیلۃ القدر کی تعیین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعیین ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں اور یہ بات بتانے کے لیے جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جھگڑے کی